السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم سے استدا ہے کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ آج ہماری اور آپ کی گفتگو جناب یوسف علیہ السلام کی اس دوسرے قسط کی طرف جاری ہے، جس میں جناب یوسف اور جناب یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ جناب کرنا ہے، اور اس سے ہمیں اور آپ کو جو درس ملتا ہے اس درس کے اوپر انشاءاللہ روشنی ڈالی جائے گی۔ تو جناب یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، یہ سوچ کر کہ جناب یوسف کمزور ہیں، ان کو ہم نے ختم کر دیا۔ تو کیا یہ ختم ہوئے؟ نہیں، وہیں سے ان کا عروج شروع ہوا، اور ایک قافلے نے آ کے ان کو نکالا، اور نکالنے کے بعد پھر اس کو بیچتے بیچتے وہ مصر کے بازار میں پہنچے، اور اتنی خوبصورت تھے کہ پورے علاقے میں ان کی خوبصورتی کے چرچے شروع ہو گئے، اور خریدار ایک کے اوپر ایک بڑھتے چلے گئے، اور آخر میں عزیز مصر نے جناب جب سامنے آ گیا خریدنے کے لیے خریدار کے طور پر، تو پھر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کوئی اور آگے آتا، اور آنے کے بعد جناب یوسف کے لیے وہ کوئی بولی لگاتا، اور جناب یوسف علیہ السلام کے اوپر اس نے بولی لگائی اور جناب یوسف کو لے کر چلا گیا۔ روایت میں ملتا ہے کہ سونے چاندی جواہرات ایک ترازو پر تولے گئے، رکھے گئے، اب ان کی قیمت یہ بنی مصر کے بازار میں۔ دوسری طرف جناب یوسف کو دوسرے پلے میں بیٹھالا گیا۔ ایک مرتبہ جناب یوسف کا پلہ جو تھا وہ بھاری تھا، اب وہ ڈالے جا رہے جواہرات سونے چاندی، مگر وہ پلہ ہلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ لوگ پریشان ہو گئے، یہ ہو رہا کیا ہے؟ تو آخر پہلی کرامت جناب یوسف کی جو اس بازار میں نظر آئی، لوگوں کے حسن کے اعتبار سے تو تھا ہی معاملہ، اب ایک مرتبہ آ گیا یہ کیا چیز ہے؟ جناب یوسف نے کہا کہ لاؤ قلم و کاغذ لاؤ، ہم ایک چیز لکھتے ہیں، اس پلے پر رکھو، یہ سب سامان سونے چاندی کو ہٹاؤ، اس کاغذ کو رکھ دو، تو میرا پلہ جو ہے بالکل ہلکا ہو جائے گا اس کے سامنے۔ لوگوں نے ایسی دیکھا تو کاغذ و قلم لا کے دیا، تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اور لکھنے کے بعد دوسرے ترازو کے اوپر جیسی رکھا، جناب یوسف کا پلہ اٹھ گیا ہلکا، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وہ پلہ جناب نیچے چلا گیا۔ تو آپ نے غور فرمایا، آپ نے دیکھا کہ بسم اللہ اتنا وزنی ہے، چاہے کاغذ پر لکھ دیا جائے روحانی طور کے اوپر، انبیاء کو کوئی پیسے سے خرید نہیں سکتا، نہ وہ جھکتے ہیں نہ وہ بکتے ہیں، ہم نے تاریخ میں جناب دیکھا ہمیشہ۔ اور ایک مرتبہ اب دوسرا امتحان، پہلا امتحان تو آپ نے کنویں میں دیکھا، اب مصر کے بازار میں آپ نے دیکھا، اب دربار میں اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ پھر جو ان کی بیگم صاحبہ تھی وہ اس کے اوپر لٹو ہو گئی۔ اس کا پورا تفصیلی واقعہ ہے سورہ یوسف میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، نہ اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ میں اتنی تفصیل آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ اس نے 7 دروازے کے اندر یعنی ایک دروازہ ختم ہوا، پھر روم، پھر دوسرا روم، پھر تیسرا روم، ایسے کر کے 7 دروازے، یعنی کہ 7 روم کے اندر میں جانے کے بعد جو روم تھا وہاں تک جناب یوسف کو پہنچا دیا گیا، اور اس نے پھر تقریباً جو کوشش کی کہ جناب یوسف جو ہے وہ حرام کچھ انجام دے، مگر وہ نبی ہے، پیغمبر ہے، اور پوری کوشش کرنے کے بعد، یعنی پوری سلطنت کی وہ دوسری سیکنڈ پرسنٹ ہے، فرسٹ لیڈی ان دا کنٹری، اور کتنی مضبوط ہوا کرتی تھی وہ خواتین اس زمانے میں بھی، بادشاہ کتنے مضبوط ہوا کرتے تھے، مگر آپ دیکھیں ذرا غور فرمائیں، اتنا مضبوط ہونے کے باوجود بھی جناب یوسف تنہا ہونے کے باوجود بھی وہ نہ جھکے نہ بکے، انہوں نے اپنے اعتبار سے کوشش کی، اور وہ بھاگے۔ کس طرف بھاگے؟ دروازوں کی طرف، جبکہ دروازہ بند تھا۔ تو ایک سوال یہ ہوتا ہے روایت میں آیا کہ کیوں بھاگے وہ دروازے کی طرف، جبکہ دروازہ تو بند تھا، یوسف کیوں بھاگے دروازے کی طرف باہر نکلنے کے لیے؟ جواب آیا کہ اپنے اعتبار سے انسان کو کوشش کرنا چاہیے، خاموشی کے ساتھ تھک کر بیٹھ نہیں جانا چاہیے،
اور وہی دروازہ جو بند کیا تھا وہ جو دوڑے ہیں تو وہ کھلتا چلا گیا، اور پھر جناب یوسف کو پیچھے سے جو ہے کرتا اس نے ٹانا اور پیچھے سے کرتا جناب ان کا پھٹ گیا۔ پھر جب دربار تک بات گئی اور معاملہ فیصلے پر آیا تو پھر اس بچے نے گواہی دی کہ جو گہوارے میں تھا کہ جب زلیخا نے الزام لگا دیا جناب یوسف کے اوپر کہ یہ وہ میرے اوپر دست درازی اور حملہ کرنا چاہ رہے تھے، تو اس بچے نے کہا کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف گنہگار ہے، پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخا۔ اب جو غور کیا گیا تو دیکھا کرتا پیچھے سے پھٹا۔ دوسری حقانیت اور کتنی درس ہے اس کے اندر میں، اگر ہم حرام سے بچنا چاہیں، چاہے سامنے والا لاکھ مثال کے طور کے اوپر کبھی کیوں نہ ہو جائے۔ تہران میں ایک بہترین عارف اور بڑے بڑے آیت اللہ ان کے پاس جاتے، خیاط کے نام سے مشہور ہے، وہ تہران میں انتقال کر گئے اور اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفا دی تھی۔ بڑے سے بڑا کوئی مریض جاتا تھا، بڑے سے بڑے پریشانی کو لے کے جاتا تھا، اور ان کے پاس جب وہ بیٹھتا تھا تو نہ وہ عالم تھے نہ آیت اللہ تھے، مگر ہاں اللہ نے کچھ عنایت کیا تھا ان کو۔ خدمت میں آپ پیش کریں کہ وہ صرف کچھ کہتے تھے، علاج بتاتے تھے اور وہ ماشاءاللہ سے معاملہ ہو جاتا تھا حل، اور بڑی تعداد جناب والا اکٹھا ہو جاتی تھی ان کے پاس۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کہاں سے آپ کو ملا تو پھر انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ مجھے بھی ایسے ہی حرام کے سلسلے میں حملہ ہوا تھا اور ہم نے اپنے آپ کو بچایا، اللہ نے اس کے تحفے پر یہ عنایت کیا۔ جیسے جناب یوسف نے اپنے آپ کو بچایا، اور بچانے کے بعد جو پھر نعمت ملی ہے وہ پھر وہ نعمت ہی تھی زبردست انداز کی۔ وہاں کی عورتوں نے الزام لگایا کہ بھائی تم رانی ہو، مہارانی ہو، کیوں مثال اس غلام کے پیچھے اتنا جان دے رہی ہو؟ تو یوسف کہا کہ تمہیں کیا پتہ ہے کہ کتنی خوبصورت ہے۔ اور وہ قصہ جو بہت مشہور ہے نیبو اور چاقو کا، یوسف جیسے سامنے آئیں گے تم اپنی نیبو کو کاٹ دینا۔ سب نے اپنی انگلی کاٹ دی۔ پوچھا تو آقا کہ یوسف کا حسن اتنا عظیم تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب مریں گے مومنین تو ان کو تکلیف اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ فخر یوسف سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے، تو تکلیف کس بات کی ہے؟ عزیز دوستو، جناب یوسف علیہ السلام پھر 7 سال بہت بہترین چلا، 7 سال قحطی کا زمانہ رہا، اور پھر وہ سب بھائی بھی ان کے جن لوگوں نے ان کو ڈالا تھا کنویں میں، جناب یوسف کے پاس آئے مانگنے کے لیے چیزیں کو پہچان نہیں سکے، جناب یوسف ان کو پہچان گئے، اور پھر انہوں نے پشت پردہ جناب یعقوب تک خبر پہنچائی، جناب یعقوب بھی سمجھ گئے۔ یہ تمام چیزوں کو جناب والا دیکھتے ہوئے بہت کچھ جو درس ملتا ہے وہ درس آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام جو ڈپٹی بنے تھے شروع میں، یہ پولیٹکس ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ پھر مصر کے بادشاہ بھی بنے، یہ بھی ایک قسم کی پولیٹکس ہے، جناب سلیمان بھی بنے۔ تو پھر ہمارے شیعہ جیسے امام رضا علیہ السلام بھی ولی عہدی انہوں نے قبول کی، مولا متقیان من کنت مولا فاوا علی مولا۔ تو یہ ہمارے شیعہ پولیٹکس میں کیوں نہیں اترتے؟ کب تک مثال کے طور کے اوپر آپ اور ہم ریکویسٹ کریں گے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے اور سر کریں گے؟ کیوں نہیں تقریباً ہم آگے بڑھتے ہیں پولیٹکس میں؟ ہمارے شیعوں کے علاقے میں کیوں نہیں تصویر پولیٹیکل طور کے اوپر جو ایک ہمارا نمائندہ ہو اس کی تصویر نظر آئے؟ ہمارے تصویر ہونے کے بجائے دوسروں کی تصویر جناب نظر آتی ہے، وہ بند کمروں میں ہنستے ہیں ہمارے اوپر۔ کیوں؟ یہ اپنے قوم کے یہ لوگ ہیں ایک دوسرے کے اتنے زبردست طریقے سے مخالف ہے اور ایک طریقے سے ایک دوسرے کے اتنے دشمن ہیں کہ یہ قبول ہی نہیں کر پاتے کہ کوئی ایک آدمی ان کا پولیٹکس میں آگے بڑھے، یا کسی کا نام ہو یا کسی کی عزت ہو۔ آپ نے دیکھا جب میں نے بھی بہت کچھ معلومات کیا تو مجھے اندر سے جواب یہ ملا، یہ قوم کے لوگ ان کے جو ہیں وہ خود سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر ہم لوگ کیوں سپورٹ کریں ان لوگوں کا؟
इन लोगों की क्यों तकरीबन इमाम। इसलिए इमाम रज़ा साहब की ज़िंदगी, मौला अली की ज़िंदगी, जनाब यूसुफ की ज़िंदगी, जनाब सुलेमान की ज़िंदगी पॉलिटिक्स से पुर है। क्यों हम पीछे रह जाएं, क्यों हम पीछे रह गए? सब के सब हम तकरीबन लग गए सिर्फ मजलिस में, मातम में, दर्स में, मदरसा खोलना है, क्लासेस खोलना है। उस क्लासेस में भी मिसाल के तौर पर कंट्री वो चला रहे थे, क्या सब जगह उन्होंने मदरसा खोल दिया था जनाब यूसुफ ने या मौला कायनात ने अपने 4 साल के दौर में? नहीं, माशाल्लाह से आसमान की बातें कर रहे थे। हमसे पूछो आसमान की बात। इमाम जाफर सल्लल्लाहु केमिकल के सिलसिले में इल्म तुयूल पर बात हो रही है, साइंस के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। आज दौड़ लगी हुई है आसमान की तरफ जाने के लिए, सैटेलाइट भेज रहे हैं और शटल भेज रहे हैं और फला कर। हम क्यों पीछे रह गए इस सिलसिले में? क्योंकि हमने इस सिलसिले में सोचा ही नहीं है, जबकि हमारे पास जनाब यूसुफ की जिंदगी से हम अच्छे तरीके से दर्स दे सकते हैं। अब आखिर में खुलासे के तौर पर आपकी खिदमत पेश करें, जनाब यूसुफ के किस्से से हमें और आपको दर्स ये मिलता है कि दुश्मन चाहे जितना भी कवी क्यों ना हो, अगर अल्लाह आपके साथ है तो वो दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। खुद वो दुश्मन सबब बन जाएगा जो उसने कुआं में फेंका था उनको नाबूद करने के लिए, मगर वो कुआं ही उरूज का सबब परवरदिगार आलम ने बना दिया। वो है अल्लाह। इससे एक दर्स ये मिला। हासिद को क्या मिला? जनाब याकूब के तो वो भी बेटे थे जैसे जनाब यूसुफ थे। जनाब यूसुफ कहां पहुंचे, उनके बेटे कहां पहुंचे? हम नाकाम हो गए, जलील हो गए, खार हो गए, फकीर हो गए, नादार हो गए। और कुदरत का करिश्मा यह है कि उनके दर पर आकर झुकाया कुदरत ने जिनको उन्होंने फना करना चाहा था। उसके बाद फिर इश्क पैगंबर ने जो जवान बनाया वो भी आपने गुज़िश्ता समात फरमाया। पॉलिटिकल तौर के ऊपर जो वो जिंदगी उन्होंने गुजारी, वो एक उनको माले दुनिया की कोई जरूरत नहीं थी। नमूना बनने थे उन लोगों के लिए जो लोग इस शोबे की तरह सोचते ही नहीं है। लिहाजा हमें और आपको सोचना चाहिए। पॉलिटिक्स में मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप एमपी नहीं बन सकते, मिनिस्टर नहीं बन सकते, तो कम से कम किसी पार्टी के अच्छे वर्कर तो बन सकते हैं, कैडर तो बन सकते हैं, आईपीएस तो बन सकते हैं, आईएएस तो बन सकते हैं। अगर हमारे जुलूस में मिसाल के तो इस टाइप के लोग आगे आगे चले, उनके साथ माशाल्लाह से गवर्नमेंट की तरफ से उनके मुहाफिजीन भी हो, जज भी हो, वकील भी हो, इस अंदाज से हमारे कम्युनिटी के लोग आगे आगे चले तो इस जुलूस की शान ही एक अलग हो जाएगी। बाबुल इल्म आपके पास, हमारे पास, मदीनतुल इल्म हमारे पास, और हम पीछे रह जाएं, ये हमारी कमी है। हमारे पास आइडियल मौजूद, दूसरे पास जिनके पास आइडियल मौजूद नहीं वो हमेशा शर्मिंदा हो रहे हैं अपने रहबरों के सबब से, मगर वो तो जनाब आगे बढ़ गए। अनफॉर्चुनेटली हम जनाब इन मसाइल से बिल्कुल दूर रहकर बहुत पीछे रह गए। तो इन दर्सों का एक मकसद यही है कि हम माजी के उन सबक आमोज वाक़यात को लेकर अपने मुस्तक़बिल को जनाब हम और आप संवार सकते हैं। और हमेशा कोशिश ये करें कि जालिम कभी ना बने, मजलूम बन जाए, जालिम ना बने, क्योंकि जालिम का ठिकाना दुनिया में भी नाकामी है और आखिरत में ज़िल्लत और रुसवाई और जहन्नम है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। रमज़ान में इंशाअल्लाह इबादत पर कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।